इंडस आर्ट्स काउंसिल एक ثقافتی اور تہذیبی ادارہ ہے. اس کا مشن ہے کہ امریکہ میں موجود پاکستانی حضرات و خواتین اور ان کے بچے اور آنے والی نسلوں میں جو ہے وہ اردو کو فروغ دیا جائے، اردو کی ثقافت کو فروغ دیا جائے. انڈس آرٹس کے زیر اہتمام اسٹارٹ اپ پروگرام جو پہلی دفعہ شروع ہوا وہ گزشتہ سال 2014 میں ہیوسٹن میں انجام پایا. یہ دراصل سمر پروگرام ہے بچوں کو اردو سکھانے کے لیے، اور یہ 15 دن کا پروگرام ہوتا ہے. اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ جنریشن ہے، جو موجودہ ہمارے بچے ہیں، ان میں اردو فروغ ہو سکے اور یہ ثقافت کو، پاکستان کی ہماری ثقافت کو پہچان سکیں، سمجھ سکیں، جان سکیں. تو اس کے حوالے سے یہ انڈس آرٹس کی کوشش ہے، اور انہوں نے اسٹارٹ اپ کے ذریعے جو ہے، میرا خیال میں یہ پورے نیشن وائڈ یہ چوتھی ادارہ ہے کہ جس نے جو ہے یہ ایوارڈ حاصل کیا، اور اس ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد جو ہے یہ پروگرام انہوں نے باقاعدہ شروع کیا. سب سے پہلے جو گروپ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم مدعو کرتے ہیں مس سارہ اور مس تسنیم عابدی صاحبہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور وہ اپنی کلاس کا انٹروڈکشن دیں، اور ان کی کلاس نے جو پرفارمنس دی ہے اس کے حوالے سے وہ ہمیں بتائیں گے. میں تمام والدین کو شاباش دینا چاہتی ہوں. شاباش ایک ایسا لفظ ہے جو ہم نے بارہا استعمال کیا اپنی کلاس میں اپنے بچوں کو سراہنے کے لیے، لیکن یہ زیادہ شاباش آپ سب والدین کو جاتی ہے جنہوں نے یہ سمجھا کہ اردو کی بھی بہت اہمیت ہے، اور بچوں کو اپنے ساتھ جڑا رہنے کے لیے اردو سکھانا ضروری ہے. میں اپنی انٹروڈکشن میرا نام سارہ اقبال ہے، اور میرا رول یہاں پہ اس پروگرام میں ایز اے لیڈ انسٹرکٹر رہا، اور میری ذمہ داریوں میں شامل تھا کریکولم ڈیولپمنٹ اور ریسورس ڈیولپمنٹ ٹیچرز کے لیے. کریکولم ڈیولپمنٹ میں میری مدد سیمی حیدر نے بھی کی، اور کلاس میں میری مدد کی مسز عابدی نے. اور مسز عابدی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یونیورسٹی لیول میں اردو پڑھانے سے ہے، لیکن ہمیں اتنی خوشی ہے اور وی فیل سو پراؤڈ کہ انہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا، اور ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی شفقت کے ساتھ بہت اچھی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں ان کو انوالو کیا. آپ سب والدین کا بہت شکریہ. اور میں انڈس آرٹس کے لیے، میں ہوں یا نہ ہوں، اللہ کرے کہ یہ اسی طرح کام کرتے رہیں، کیونکہ زبان جو ہوتی ہے نا وہ اپنی شناخت ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ زبان سب سے پہلی شناخت جو ہے نا وہ زبان ہوتی ہے. میرے بچے یہاں ہیں، اور ابھی میں نے تعارف کراتے ہوئے یہی کہا کہ یہ سب انگریزی بولتے ہیں، یہاں انگریزی بولنا چاہیے، اور ایک زبان دوسری زبان کی کوئی مخالف بھی نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے، زبان کی بہن ہوتی ہے، مخالف نہیں ہوتی. تو زبانوں جو ہے نا ان میں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ گھر پہ میرے سارے بچے جو ہیں نا وہ صرف اردو بولیں گے، ورنہ میں جواب نہیں دیتی. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی امید کرتی ہوں، اپنی شناخت کو قائم رکھیں اور ہمارے انڈس آرٹس کی ترقی کے لیے دعا کریں. اب میں اپنی کلاس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں. ہماری کلاس نے اردو سیکھنے کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا تھیم جو تھا اس سال وہ تھا میں اور میری کہانی، تو بچوں نے کہانی لکھنا سیکھی، اس کے کردار بنانا سیکھے، پس منظر کے بارے میں سیکھا، ڈائلاگز لکھنا سیکھیں. تو اور آخر میں میرے کلاس کے بچوں نے ایک بہت خوبصورت پتلی تماشا پیش کیا. یہ کہانی ان کی خود کی لکھی ہوئی ہے، یہ کردار ان کے خود کے ڈیولپڈ ہیں،
اور ان لوگوں نے ہماری مدد سے آبویسلی تھوڑی بہت ان کو مدد چاہیے تھی، ہماری مدد سے یہ اور جو آرٹ ورک دیکھیں گے وہ بھی بالکل ان کا اوریجنل ہے. انہوں نے ہماری مدد سے یہ پتلی تماشا پیش کیا. آپ دیکھیں اور ان کو خوب سراہیں. Make it a chow, meow, meow, meow. ہم باغ میں چلے ہیں. جی ہاں باغ میں چلتے ہیں. آج کے دن میں بہت ایکسائٹیڈ فیل کر رہا ہوں. یہاں پہ ایک بہت خوبصورت پروگرام ہیوسٹن میں ہوا اور وہ تھا انڈس آرٹس کونسل کی طرف سے. یہاں پہ پاکستانی اور پاکستانی اوریجن کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معصوم بچوں کی گریجویشن ہوئی ہے جنہوں نے سمر کیمپ میں اردو سیکھی ہے. ان سے مل کے، ان کی اردو سن کے، ان کے چھوٹے چھوٹے پیارے معصومانہ سٹیج شوز دیکھ کے، ان کی پاکستان سے محبت دیکھ کے، اور پھر ان کے والدین سے یہاں پہ انٹریکٹ کر کے جن ایموشنز کے ساتھ وہ پاکستانی بچوں کو پاکستان کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے اردو سکھانا چاہتے ہیں اور ان کو وہ پاکستانی ہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑا اہم دن ہے. اور یہ پچھلے سال بھی میں اس ایونٹ میں شامل تھا جب گریجویشن ہوئی، اور اس کے دوران میں بھی درمیان میں جب ان کی کلاسز سنڈیز کو بھی 6 لوکیشنز ہیں ہیوسٹن میں جہاں انڈس آرٹس کونسل بچوں کو اردو سکھاتی ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو جس کے ساتھ یہ لوگ اپنا ایفرٹ کر رہے ہیں، اور یہ قابل ستائش ہے اور قابل فخر ہے، کم از کم میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، اور تمام ہیوسٹونین پاکستانی جو اس شہر میں رہتے ہیں. اور ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ یہ اتنا بڑا کام اتنے بڑے لیول پہ یہاں پہ اس شہر میں ہو رہا ہے. ایک اور خوبی جو اس آرگنائزیشن میں ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں ہے وہ یہ کہ اس میں ایک ہمہ جہت ایفرٹ ہوتی ہے. ایک یہ صرف بچے کو منہ سے چند اردو کلمے نکالنا نہیں سکھاتے، بلکہ انڈس آرٹس کونسل جو ہے اس کے اندر آرٹ بھی ہے، اس کے اندر کلچر بھی ہے، اس کے اندر ریلیجن بھی ہے، اس کے اندر پیشن فار پاکستان بھی ہے. کیونکہ شاید اقبال جیسے لوگ جو اندر سے خود سے آرٹسٹ ہیں اور ان کے اندر فنکارانہ صلاحیتیں موجود ہیں، تو وہ ان بچوں میں بہت کچھ اور انکلکیٹ کرتے ہیں کہ یہ بچہ مائک پہ بولنا سیکھتا ہے، یہ بچہ کیمرے کے سامنے پرفارم کرنا سیکھتا ہے، یہ بچہ اپنے جذبات کا اظہار دوسرے بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ اور اپنی اس کمیونٹی کے ساتھ جس کو پاکستانی کہتے ہیں وہ سیکھتا ہے. اور جو ہماری پاکستانی اقدار ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، جو ہماری ایز اے نیشن گریٹنیس ہے، جو چیزیں ہماری سوسائٹی میں بیک ہوم تھوڑا کمزور پڑتی جا رہی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم بیکاز آف الیکٹرانک انویژن کہ آپ کو دنیا جہان کے ٹی وی آ گئے، رنگ برنگے چینلز آ گئے، تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہونے کے باوجود میں یہاں پہ وہ پیاس دیکھتا ہوں، والدین میں دیکھتا ہوں، بچوں میں دیکھتا ہوں، اور جس جذبے کے ساتھ یہ اپنی اقدار کے پیچھے چل رہے ہیں وہ میرے لیے بڑا حوصلہ افزا ہے.